نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا تھوڑا سا لیسن علوم القرآن کا بھی ریزیوم کریں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ اپنی اس کتاب کو بھی پڑھ سکیں۔ آج انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے حروف سبا اور لغات سبا پر، اور اس کی ہم نے کافی ڈیٹیلڈ بات کی تھی جب ہم نے کتاب التفسیر پڑھی تھی رمضان میں، تو یہ آپ کے لیے بالکل سمپل سی ایک ریویژن ہونا چاہیے۔ اور میں نے حروف سبا کو کافی علوم القرآن کی کتابوں میں دیکھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے سب سے زیادہ آسان فہم اور آسان الفاظ میں اور آسان ترتیب کے ساتھ جو معلوم ہوا وہ اسی کتاب میں تھا، یہ جو علوم القرآن مولانا گوہر رحمان کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، یہ پیج 229 پر ہے اور ہم سکم کر کے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابن جریر جن کی کہ وفات ہوئی ہے 310 ہجری میں، ان کی تحقیق کے مطابق انہوں نے خاصی طویل تحقیقی بحث کی ہے، اور جو میجورٹی علماء ہیں ان کی وہی رائے بنی ہے جو ابن جریر رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے، اور یہاں آج ہم اسی رائے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں۔ جب ہمارے نبی اور آپ کی قوم کی زبان عربی تھی تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی عربی زبان میں ہی نازل فرمایا تاکہ وہ اپنی قوم کو ان کی اپنی زبان میں سمجھا سکیں۔ قرآن کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ پورا قرآن عربی زبان میں ہی نازل ہوا ہے اور اس میں عجمی لفظ موجود نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ برزخ جو ہے یہ یا فردوس کا جو لفظ ہے یہ عجمی زبان کا لفظ ہے اور وہاں سے عربی میں آیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، جیسے سجیل، قصورہ، دینار، لیکن بات یہ ہے کہ یہ الفاظ عربی بھی ہیں اور عجمی بھی ہیں، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے کہ بعض الفاظ دنیا کی کئی زبانوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ تو جب ایک دفعہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اب ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ عرب کی ساری زبانوں میں نازل ہوا یا ان کی بعض زبانوں میں نازل ہوا۔ آپ اپنے اردو کو دیکھ لیجئے، آپ انگلش کو دیکھ لیجئے، آپ پنجابی جو ایک یعنی لمیٹڈ لینگویج ہے تو اس کو دیکھ لیجئے، ریسٹرکٹڈ ہے ٹو ون پروونس، تو اس کو دیکھ لیجئے کہ کتنے ڈائلیکٹس ہیں، اور ہر ڈائلیکٹ میں آپ کو بالکل فرق بعض اوقات ووکیبلری ملتی ہے، اور کچھ ڈائلیکٹس جو ہیں جیسے ایک عام سرگودا کا جو پنجابی ہے وہ سرائکی زبان جو کہ پنجابی ہی کی ایک قسم ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ کہہ ہی کیا رہے ہیں۔ تو لہٰذا زبانوں کا جو ارتقاء اور ڈفرینس ہے وہ تو ہر لینگویج میں ہے، اور عربی زبان تو فصیح ترین زبان ہے، اور عرب فصیح ترین لوگ تھے، تو ان میں بھی مختلف ڈائلیکٹس پائے جاتے تھے اور مختلف ووکیبلریز تھیں ایک ایک لفظ کے لیے۔ تو اس لیے کہ عرب قبائل کی زبانوں میں عربی ہونے کے باوجود اختلاف بھی تھا، یعنی قرآن کریم میں قرآن عربی اور بلسان عربی مبین کے جو الفاظ آئے ہیں، کیا ان سے عام عربی مراد ہے یا خاص قبائل کی عربی مراد ہے؟ الفاظ میں تو دونوں کا احتمال ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کی مراد معلوم کرنے کا ذریعہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی تھی، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن 7 حروف میں نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ ہمیں بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن عرب کے قبائل سبا کی لغات سبا میں نازل ہوا ہے،
اس لیے کہ یہی بڑی اور معروف زبانیں تھیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر قبیلہ قرآن کو آسانی کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھ سکے۔ اب جب ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ رائے قائم کی تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیے، تو انہوں نے ان کے جوابات بھی دیے اعتراضات کے، کہ تاکہ مزید کلیئر ہو جائے ان کی رائے۔ پہلا سوال، تمہارے پاس اپنے دعوے کی کیا دلیل ہے کہ حروف سبع سے قبائل سبع کی لغات سبع مراد ہیں، یعنی ڈائلیکٹس، ووکیبلری مراد ہے، اور 7 قسم کے معنی اور مضامین مراد نہیں؟ کئی لوگ اس طرف بھی گئے ہیں نا کہ یہ حروف سبع سے مراد ہیں امر، یعنی جو احکامات ہیں، اور اسی طرح زجر یعنی جو ڈانٹ ہے، وعید ہے، ترغیب، ترہیب، قصص، امثال وغیرہ۔ تو ایک جو گروپ آف علماء ہے وہ اس طرف گیا ہے۔ تو ابن جریر نے جو جواب دیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے وہ دوسری حدیث سے متعلق ہے جس میں 7 حروف کے ساتھ 7 ابواب کا ذکر ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مقام پر اس کی تشریح بیان کروں گا، مگر جن احادیث کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں عمر رضی اللہ عنہ اور ہشام بن حکیم کے درمیان اور ابن مسعود اور ابی بن کعب کے درمیان قرات اور تلاوت میں اختلاف نقل ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہی حدیث ہم نے صحیح بخاری میں پڑھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہشام بن حکیم کو ایک سورت جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھتے ہوئے سن لیا تھا، اور سخت وہ اپسیٹ ہوئے تھے، اور پھر ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے سن کر دونوں کو کہا تھا ہاکذا انزلت، کہ ایسے ہی نازل کی گئی ہے، یعنی تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو اور تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ تو یہ معنی کا اختلاف نہیں ہے، یہ الفاظ کا اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقرأ القرآن علی 7 احرف، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن 7 حروف پر پڑھوں۔ ظاہر ہے کہ قرات کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے، معنی سے نہیں ہوتا، اور ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 حروف کا اختلاف الفاظ میں تھا، معنی میں نہیں تھا۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کتاب اللہ میں یہ 7 لغات کہاں ہیں، یعنی آج یہ کہاں ہیں جن کے الفاظ تو مختلف ہیں مگر معنی اور مفہوم ایک ہے؟ تو ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو ہم نے کیا ہی نہیں کہ یہ سب لغات آج بھی موجود اور معلوم و معروف ہیں، ہم نے تو صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کیا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب تمام قراتوں کی ایک قرات کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ اسی لیے کہ عربوں کو تو پتہ تھا نا کہ یہ فلاں قبیلے کے ڈائلیکٹ میں یہ بولا جاتا ہے لفظ، اور فلاں قبیلے کے ڈائلیکٹ میں یہ بولا جاتا ہے، تو اس وقت تو کوئی ایشو نہیں بنا۔ لیکن قرآن جب عجم میں پہنچا تو وہاں پر اگر کسی نے ایک قرات پر پڑھا اور دوسرے نے کسی دوسری قرات پہ پڑھا تو اس میں تو بہت زیادہ فتنے اور فساد کا احتمال ہوا۔ یہی خبر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ لے کر مدینہ آئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، تو انہوں نے پھر کمیٹی قائم کی، اور پھر وہی جنہوں نے زید بن ثابت، جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا تھا، انہی کو پھر سے لگایا گیا، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ لگائے گئے، اور انہوں نے یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اگر کوئی اختلاف ہو تو لغت قریش کو لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر صرف لغت قریش پر مصحف عثمانی کو لکھا گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 7 حروف پر پڑھایا تھا اور اللہ نے ان حروف کو اپنے نبی پر نازل کیا تھا، تو پھر باقی 6 حروف کیوں موجود نہیں؟ کیا وہ منسوخ ہو گئے؟ اگر منسوخ ہو گئے ہیں تو نسخ کی دلیل کیا ہے؟ یا امت ان کو بھول چکی ہے؟ اگر بھول چکی ہے تو کیا قرآن کو ضائع کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ، جس کی حفاظت پر امت مامور ہے؟ اور ساری امت قرآن کو بھولنے اور ضائع کرنے پر تو کبھی متفق ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ یہ کیا قصہ ہے، باقی حروف کہاں گئے؟ تو یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ حروف 7 کی حفاظت پر امت مامور نہیں ہے۔ امت قرآن کے کسی ایک لغت کو بھی محفوظ کر دے گی، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کر دیا۔
کہیں پر بھی کوئی بھی معنی، کوئی بھی حکم، کوئی بھی قانون، کوئی بھی قصہ، کسی کا نہ مزاج چینج ہوا، نہ معنی و مفہوم چینج ہوا۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے جو اگزامپل دی ہے کہ جیسے کسی نے اگر قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے امت کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو غلام آزاد کرے، چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور چاہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے۔ اب تینوں میں سے کوئی ایک چوز کر لے گا تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر یہ تینوں بھی نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے بھی رکھے گا تو بھی کفارہ پورا ہو جائے گا۔ تو اب وہ تینوں میں سے ایک آپشن لے گا تو اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ باقی جو آپشنز ہیں وہ منسوخ تو نہیں اور ممنوع تو نہیں، لیکن وہ ایک اس میں سے چیز اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح امت کو 7 حروف میں سے جس حرف پر بھی وہ چاہے قرات اور حفاظت کا اختیار دیا گیا، اور حضرت عثمان نے مصلحت اسی میں جانی کہ قریش کی لغت جو ہے اس میں قرآن کو لکھ کر سب کو ایک ہی قرات پر لے آیا جائے، کیونکہ اب قرآن عجم میں بھی پھیل رہا تھا، تو وہاں اس چیز کو ہینڈل کرنا، کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا، نیکسٹ ٹو امپاسبل ایک ٹاسک تھا۔ تو انہوں نے اس کو اس طرح سے، یہ ایک انتظامی کام تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اگلا سوال ہے وہ علت اور مصلحت کیا ہے جس کی بنا پر امت نے ایک حرف کو باقی رکھا اور باقی 6 کو جائز سمجھنے کے باوجود ترک کر دیا؟ تو اس سوال کے جواب میں ابن جریر نے وہی حذیفہ بن یمان کو جو انہوں نے آرمینیا میں دیکھا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو متوجہ کیا کہ شام اور عراق والے قرات کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر اس خطرے کا یہاں اسی وقت کوئی انتظام نہ کیا گیا تو آئندہ یہ تو امت کی وحدت ہی ختم ہو جائے گی، قرآن پر ہی کوئی متفق نہیں ہوگا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے خود بھی مدینہ میں اختلاف حروف کی وجہ سے بعض نوجوانوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا، تو پھر صحابہ کے مشورے اور اتفاق رائے سے قرآن کا مصحف تیار کروایا گیا اور مختلف علاقوں کو اس کی ایک ایک نقل بھجوا دی، اور آج امت اسی مصحف عثمانی پر متفق چلی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا امت کی وحدت کو برقرار رکھنا اور جھگڑوں کا دروازہ بند کرنا بہت بڑی مصلحت ہے، جس کے حصول کے لیے صحابہ نے ایک حرف یعنی لغت کو برقرار رکھا، باقی 6 کو منسوخ نہیں کہا، کیونکہ منسوخ تو کوئی اب کر ہی نہیں سکتا تھا بذریعہ وہی آئی ہوئی چیز کو، بلکہ متروک القراءات قرار دے دیا، وہ چیز جو مصلحتاً آسانی کے لیے دی گئی تھی کہ مختلف جو قبائل کے لوگ ہیں ان کی بعض اوقات اپنا اتنا وہ جو اپنی ووکیبلری پر اتنا انحصار ہوتا تھا تو ان کے لیے مشکل تھا، تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا۔ تو اب تو جب اجمیوں میں پھیلا تو ان کے لیے تو ہر چیز ایک جیسی ہو گئی، تو وہاں پر ایک جیسا کرنا بہت ضروری تھا کہ لا علمی میں اور نادانی میں اور جہالت میں وہ ایک دوسرے سے لڑتے نہ رہیں کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں اور تم غلط پڑھ رہے ہو۔ تو اسی وجہ سے آج مسلمانوں میں وہی قرات باقی رہی ہے جو ان کے لیے ان کے شفیق اور خیرخواہ امام نے پسند کی تھی، اور باقی 6 حروف میں قراتیں باقی نہیں رہی ہیں۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حروف میں پڑھایا ان کو چھوڑنا کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے ترک کر سکتے ہیں آپ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 7 حروف میں پڑھنا فرض نہیں تھا، یہ تو صرف ایک رخصت تھی آسانی کے لیے جو کہ دی گئی تھی۔ اگلا سوال، کیا آپ کو ان 7 قبائل کا علم ہے جن کی لغات میں قرآن نازل ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس کا علم، باقی 6 لغات کا علم ضروری تو نہیں ہے، اور اس لیے کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہو بھی جائیں پھر بھی مذکورہ مصلحت کی بنا پر ہم ان میں قرات نہیں کریں گے۔ تو بعض روایات میں کچھ قبائل کے نام آئے ہیں جن کی لغت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی قرآن نازل ہوا، لیکن وہ روایات ضعیف ہیں، سنداً ثابت نہیں ہیں۔ بہرحال ابن جریر نے تو ان 7 قبائل کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمہ اللہ نے کہا کہ
نزل بلغت قریش وحذیل وتیم الربابی والازدی وربیعۃ وحوازن وسعد بن بکر۔ قرآن قریش، حذیل، تیم الرباب، ازد، ربیعہ، حوازن اور سعد بن بکر کی لغات میں نازل ہوا ہے۔ تو اس پر سوال آتا ہے نا کہ عرب قبائل تو 7 سے زیادہ تھے، صرف 7 کی لغات میں نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ المراد افصحھا، کہ فصیح ترین زبانیں، فصیح ترین لغات یہی تھیں عربوں کی، باقی سارے قبائل ان کے انڈر ہی آتے تھے، تو لہٰذا اسی لیے ان 7 لغات میں قرآن کو نازل کیا گیا تھا۔ اب ہم 5 نکات ہیں جو ثابت ہوتے ہیں، پیج 238 ہے مختصراً، کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ تم اور تمہاری امت ایک ہی حرف پر قرآن پڑھا کرو، اور عمر فاروق اور عثمان بن عفان کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ایک حرف سے مراد قریش کی زبان تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مزید حروف پر پڑھنے کی اجازت طلب فرمائی، تو پہلے 2 حروف پر پڑھنے کی اجازت ملی، پھر 3 حروف پر پڑھنے کی اجازت ملی، اور آخر میں 7 حروف پر پڑھنے کی اجازت مل گئی، مگر 7 حروف سے زائد پر پڑھنے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک حرف سے زائد حروف پر پڑھنے کی جو اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی تھی، اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ میری امت ان پڑھ ہے، اس میں بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد بھی ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، یعنی حروف 7 میں پڑھنے کے لیے جو ایک علت ہے وہ امت کے لیے سہولت اور آسانی تھی۔ چوتھی بات یہ کہ 7 حروف میں پڑھنا واجب نہیں تھا، بلکہ ان میں سے جو آسان ہو اس میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ اس ایک حرف میں پڑھنا سیکھ لیں جس میں پڑھنے کا ابتدا میں حکم دیا گیا تھا، اور سب اس کے عادی ہو جائیں اور باقی 6 حروف کو متروک قرار دے دیں، تو یہ کوئی ممنوع کام نہیں ہوگا۔ ایک قرات میں قرآن کو پڑھ لینا اور آئندہ نسلوں میں پہنچا دینا قرآن کی حفاظت کا جو ایک فرض ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے جو مصحف تیار کیا تھا اور باقی مصاحف کو جلا دیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں ان حروف کے اختلاف کی وجہ سے تنازعات پیدا ہو گئے تھے، اور نوبت ایک دوسرے کی تکفیر تک پہنچ گئی تھی۔ تو امت کو اس تفرقے سے بچانے کے لیے اور اتحاد امت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہی قرات میں مصحف تیار کیا گیا، اس لیے کہ تصد ذریعہ کے شرعی قاعدے کی روح سے جائز اور مباح کام جب کسی خرابی کا ذریعہ بن رہا ہو تو امیر المومنین اس پر پابندی لگا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک قبیلے کے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہی قبیلے کی زبان میں بہتر بول سکتے ہیں بنسبت کسی اور قبیلے کی زبان میں بولنے کے لیے۔ یہاں پر ایک اہم بات جو میرے ذہن میں اس کو پڑھتے پڑھتے آئی، اور وہ یہ ہے کہ تجوید کا درست ہونا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اپنی امپروومنٹ لے آتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ساری عمر گزار دی اور ان کا ایک ہی رہا طریقہ پڑھنے کا، اور اس طریقے پر پڑھتے پڑھتے اب جو اصلاح ان کی ہونے لگی تو وہ ایک حد تک ہو سکتی ہے، وہ ویسے نہیں ہو پاتی جیسی کہ یعنی ایک ینگ انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جس کی ابھی دماغ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ دماغ کے اوپر باقاعدہ فزیکل نشانات اور انگریو ہو جاتی ہیں وہ چیزیں کہ جو آپ نے ساری زندگی کی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ کیسے اس کو ایک دم چینج کر لیں۔ تو لہٰذا عمر کا تقاضا اور ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے اور ایفرٹ کے باوجود ایک حد سے آگے نہ جا سکنا جو ہے اس کے ضرور مارجن رکھنا چاہیے تجوید سکھانے والوں کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو امت کی آسانی کے لیے قرآن کو 7 لغات میں نازل فرما دیا، اور کہاں یہ کہ یہ ادائیگی جو ہے قرآن حکیم کی اس میں کچھ اگر لہن جلی نہ ہو نا، اگر
کوئی مین غلطی کہ جو قرآن کا معنی مفہوم چینج کر رہی ہے، زیر زبر پیش چینج ہونے سے بعض اوقات کلمہ کفر ہو جاتا ہے، تو وہ اگر نہ ہو رہا ہو نا تو پھر کوئی اگر لحن خفی ہے تو اس کو چیک ضرور کر دیا کریں، لیکن بعض اوقات وہ ایک حد تک ہی ٹھیک ہو پاتی ہے، ہمارا یہی تجربہ ہے۔ تو لب لباب یہ ہے پیج 276 پر خلاصہ کہ حروف سبا کی حقیقت کے بارے میں اختلاف آراء کا قرآن کی صداقت پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ تو جتنی بھی بحث پیچھے ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو رائٹر ہیں انہوں نے امام ابن جریر رحمہ اللہ کی رائے کو جن لوگوں نے انڈورس کیا ہے، ان کی بہت سے علماء کرام کی انہوں نے آراء دی ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال حروف سبا کے بارے میں گزشتہ صفحات میں جو مباحث بیان ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف سبا میں نزول قرآن کا ذکر جن احادیث میں ہوا ہے ان میں مذکورہ 2 معنوں کے علاوہ کسی بھی تیسرے معنی کی سرے سے گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے نہیں کہ لفظ حرف کے لیے یہی 2 معنی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان احادیث کا سیاق و سباق اور شان ورود، جیسے قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے نا، تو احادیث کا شان ورود ہوتا ہے، کسی تیسرے معنی کا متحمل ہی نہیں، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ کتابوں میں آراء کی جو کثرت دکھائی دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اقوال کے قائلین نے لفظ احرف کو سیاق و سباق سے الگ کر کے صرف لغوی معنی کو مد نظر رکھ کر رائے قائم کی ہے، اور حروف سبا میں نزول کی جو حکمت بیان ہوئی ہے، یعنی قرات میں سہولت فراہم کرنا، اس کو بھی ان لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان اقوال کثیرہ میں سے اکثر کے قائلین بھی معلوم نہیں کہ یہ بات کہی کس نے ہے، اور ان کے دلائل بھی معلوم نہیں ہیں، تو لہٰذا ان پر تبصرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل قابل اعتناء جن پر توجہ کی جائے 2 آراء ہی ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش احادیث کے سیاق و سباق میں موجود ہے۔ احرف سبا میں نزول قرآن کی حکمت کے ساتھ بھی یہ دونوں آراء مناسبت رکھتی ہیں، اور لفظ احرف کے لغوی معنی بھی دونوں آراء پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں آراء وہی ہیں جن کی وضاحت تفصیل کے ساتھ پہلے کر دی گئی ہے۔ ایک ہے ابن جریر کی رائے کی حروف سبا سے مراد قبائل کی لغات سبا ہیں، اور دوسری رائے ابن قتیبہ، ابو الفضل اور ابن جزری کی کہ حروف سبا سے مراد قرات کی وجوہ سبا ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں آراء ہیں، لیکن زیادہ جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ یہ لغات سبا ہیں، یہ وکیبلری ہے۔ جو قراءات ہیں وہ مزید پھر آگے فرق چیز ہے، وہ لغت قریش پر مصحف عثمانی کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کے طریقے ہیں، کوئی مد کو لمبا کرتا ہے، کوئی اس سے ذرا چھوٹا کرتا ہے، کوئی حمزہ کو ایک طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی حمزہ کو دوسرے طریقے سے پڑھتا ہے۔ امید ہے کہ اس چیز نے مزید حروف سبا کے حوالے سے آپ کے ذہنوں کو کلیئر کیا ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ تو انشاءاللہ اب ہم حدیث شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من اراد غزوة فورا بغیرها ومن احب الخروج الى السفر یوم الخمیس۔ لڑائی کا مقام چھپانا اور جمعرات کے دن سفر کرنا۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے ان کے بیٹے عبداللہ نے بیان کیا، اور کعب رضی اللہ عنہ نابینا ہونے کے بعد ان کے دوسرے بیٹوں میں سے وہی عبداللہ انہیں راستے میں لے کر چلتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد محترم کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو کسی دوسرے مقام کی طرف اشارہ کرتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بات جو ہے وہ مصلحت کے تحت چھپی رہے،
بعض اوقات دشمن تک پہنچ سکتی ہے، بعض اوقات ویسے ہی آپ اپنے عزائم کا جب اظہار کر دیتے ہیں تو وہ عزائم وہیں جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی نظر لگ جاتی ہے، یا کوئی انسان ایسی نیگیٹو کامنٹ دے دیتا ہے کہ آپ کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر تو ایون حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ کدھر کا ارادہ ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشن ڈیفرنٹ لے لیتے تھے شروع میں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ لیکن تبوک میں بڑا واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کدھر ہم نے جانا ہے، کون ہمارا دشمن ہے، کتنا لمبا سفر ہے۔ اور یہ ایک جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں بالکل سمجھ نہیں آتی، 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری کی ابتدا میں وصال ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جنگیں ہو چکی ہیں، کئی چیزیں پروو ہو چکی ہیں، جنگ متا بھی ہو چکی ہے کہ جو رومنز کی طرف مسلمانوں کی ایک لشکر کشی جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے۔ اب اس کی کوئی محل سمجھ نہیں آتا کہ غزوہ تبوک اور پھر اس کو فرض عین قرار دینا، اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخر جو آپ کی زندگی ہے حیات طیبہ اس میں اس کو پلیس کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بعض ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اٹ واز یٹ another ٹیسٹ فار the believers، یہ مسلمانوں کا ایک مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ایک مزید ایک امتحان تھا، ایک ٹیسٹ تھا۔ اور اس میں جس طرح منافقین ایکسپوز ہوئے ہیں، کیونکہ اس غزوہ کے حوالے سے جو قرآن میں سورہ آئی ہے، سورہ التوبہ، تو اس کو الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایکسپوز کرنے والی، جس نے منافقین کو کھل کے ایکسپوز کر دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کھل کے ایکسپوز ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ کرتے تھے، پھر بھی کوئی نہ کوئی ذرا یعنی رکھتے تھے ہمدردی عبداللہ بن ابی سے اور صرف نظر کرتے تھے اس سے، تو یہاں پہ آ کے وہ صاف ایکسپوز ہو گیا، اور اس کے بعد جلدی اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاید خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک ایکسپیرینس دلانا تھا رومنز کی سائیڈ کا، اور واللہ عالم، لیکن بہرحال زیادہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ بس یہ مسلمانوں کا ایک ٹیسٹ تھا، بلیورز کا ایک ٹیسٹ تھا۔ یہاں تک کہ اتنے جنہوں نے ساری زندگی، یہ کعب بن مالک جو ہیں، یہ بیعت عقبہ انہوں نے کی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شاعری بھی کیا کرتے تھے، اور یہ بڑے سنسیئر صحابی تھے، اور ایک اس موقع پر ایک جیسے سستی یا ایک لغزش ان سے ہوئی ہے کہ یہ پیچھے رہ گئے اور یہ ساتھ نہ جا سکے، تو اس پر جتنی کڑی سزا، جتنا کڑا ریپریمانڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو آیا جو پیچھے رہ گئے تھے، جو بلیورز ہونے کے باوجود منافق نہیں تھے پھر بھی پیچھے رہ گئے، تو ان کا اتنا کڑا ریپریمانڈ ہوا، حالانکہ جنگ تو ہوئی نہیں تھی، نقصان کوئی نہیں ہوا ان کے نہ جانے کا، کوئی اسلام کو فزیکل نقصان نہیں ہوا ان کے نہ جانے کا کہ مجاہدین کم ہو گئے یا اسلحہ کم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ نہیں آئے۔ تو یہ ایک بلیورز کا ٹیسٹ تھا، اس میں یوں چھانٹ کے الگ ہوئے ہیں منافقین اور مومن۔ اور جس چیز نے ان صحابہ کرام کو بچایا، یہ جو 3 تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ تھا ان کا سچ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے سچ بول دیا، انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے عذر نہیں تراشے۔ قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها الا ور بغيرها۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر جب کسی جنگ کا ارادہ کرتے تو اصل مقام چھپا کر کسی دوسرے مقام کی طرف اشارہ کرتے، حتیٰ کانت غزوۃ تبوک، یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک آیا، فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا تو گرمی تھی سخت، واستقبل سفرا بعیدا ومفازا، اور دور دراز کا سفر تھا اور جنگلات کا سامنا تھا، ومفازا
واستقبل غزو عدو کثیر، اور سامنا تھا کثیر تعداد دشمن کے ساتھ. فجلا للمسلمین امرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صاف صاف واضح اپنا جو معاملہ ہے وہ بتا دیا، واضح بات بتا دی کہ کدھر جانا ہے اور کتنی یعنی ایک چیلنجنگ یہ سچویشن ہے. لیتأہبوا اہبت عدوہم واخبرہم بوجہہ الذی یرید، تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر لیں. آپ نے جہاں جانا تھا اس کا صاف صاف اعلان کر دیا. وعن یونس عن الزہری قال اخبرنی عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان کعب بن مالک كان یقول لقلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج اذا خرج فی سفر الا یوم الخمیس. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن کے سوا بہت کم سفر کے لیے نکلتے تھے. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. کعب بن مالک سے مزید روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز سفر کرنا پسند کرتے تھے. تو ایک تو یہ کہ کسی مصلحت کے تحت ایک کام کو چھپایا جا سکتا ہے، اور جنگ میں جب آپ اس طرح کوئی چیز چھپاتے ہیں تو اس کو توریہ کہلاتا ہے، اور جنگی حالات میں ایسا کرنا جائز ہے تاکہ دشمن جو ہے وہ تیاری نہ کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعرات کے دن سفر کرنا آپ کو پسند تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی نہیں فرمائی، اور بلکہ آپ سے ہفتے کے دیگر ایام میں بھی سفر کرنا ثابت ہے. باب الخروج بعد الظہر، نماز ظہر کے بعد سفر پر روانہ ہونا. قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابة عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینة الظہر 4 والعصر بذی الحلیفة 2 وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ظہر کی 4 رکعتیں ادا کیں اور ذوالحلیفہ پہنچ کر عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں. میں نے صحابہ کرام کو حج و عمرہ دونوں کا تلبیہ با آواز بلند کہتے ہوئے سنا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے کام کرنے میں برکت عطا فرما. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں رات کو سفر کرنے کا بھی ایک انکریج کیا گیا ہے کہ وہ زمین لپیٹ دی جاتی ہے اور وہ سفر جو ہے وہ جلدی گزر جاتا ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے بعد الظہر والا جو عنوان ہے اس سے ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث صبح سویرے کے علاوہ سفر کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے. تو آپ کسی بھی وقت سفر ارینج کر سکتے ہیں. صبح کا وقت واقعی بڑی ایک تر و تازگی کا اور خوشی کا وقت ہوتا ہے، اس بنا پر اس وقت کام کرنے میں برکت بھی نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب بھی کسی سفر کے لیے نکلیں تو آپ صبح سویرے ہی نکلیں. باب الخروج آخر الشہر، مہینے کے آخری دنوں میں سفر کے لیے نکلنا. اب آپ دیکھیے کہ اپیرنٹلی اب یہ جو ترجمۃ الباب ہیں، ہیڈنگز ہیں چیپٹرز کی، یہ کتنی لگ رہی ہیں سمپل، لیکن بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان ہیڈنگز کے ذریعے اور ان کے نیچے جو ثبوت دلائل کے طور پر وہ احادیث لا رہے ہیں، ان کے ذریعے بہت سے عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں. یہ جو ہمارے ہاں بھی ہے نا چاند کی تاریخوں کے حوالے سے، یہاں تک کہ شادی کی تاریخ بھی وہ کہتے ہیں متعین بھی نہیں کرنی ڈوبتے چاند میں، ڈوبتے چاند میں رکھنی بھی نہیں، ڈوبتے چاند میں متعین بھی نہیں کرنی، اور اسی طرح کی جو چاند کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ سپرسٹیشنز ہیں ان کا بھی ہمیں رد مل جاتا ہے ان میں. وقال قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة ل5 بقین من ذی القعدہ وقدم مکۃ ل4 لیال خلون من ذی الحجہ.
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے حج کے لیے اس وقت روانہ ہوئے جب ذوالقعدہ کے 5 دن رہ گئے تھے، اور مکہ اس وقت پہنچے جب ذوالحجہ کی 4 راتیں گزر چکی تھیں، تو تقریباً یہ 9 دن کا سفر تھا۔ قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن یحیی بن سعید عن امرۃ بنت عبد الرحمن انہا سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا تقول، یہ امرہ بنت عبد الرحمن ہے، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل5 لیال بقین من ذی القعدہ ولا نرى الا الحج، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے لیے اس وقت روانہ ہوئے جب ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ اس وقت حج کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہ تھا، یعنی حج افراد کے لیے نکلے تھے کہ صرف حج کرنا ہے، ساتھ عمرہ نہیں کرنا۔ فلما دنونا من مکہ، پھر جب ہم مکہ کے قریب ہوئے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، من لم یکن معہ ہدی، کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو، اذا طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروۃ ان یحل، کہ جب وہ بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی سے فارغ ہو تو احرام کھول دے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حج افراد کے لیے نکلے تھے۔ اہل عرب افجر الفجور سمجھتے تھے، یعنی گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے حج کے ساتھ ہی عمرہ کرنے کو، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو اکٹھا کرنے کو۔ تو حج افراد کے لیے نکلے اور وادی عقیق ذوالحلیفہ کے میں جب پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ عمرے کو حج میں داخل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر صحابہ کرام نے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی۔ پھر جب وہاں پہنچے، مکہ پہنچے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کا حکم دے دیا، حج تمتع کا حکم دے دیا کہ جو لوگ ساتھ قربانی نہیں لائے ہیں تو وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، نارمل آدمی بن جائیں، اور پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ سے احرام باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج تمتع کا حکم ہو گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا۔ اس موقع پر سراقہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یہ جو حج تمتع کرنا ہے اس کے بارے میں، کہ کیا یہ صرف اس آپ کے حج کے لیے یہ خاص ایک رخصت دی گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ رخصت قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک انٹرسٹنگ جو ایک بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع فرمایا کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا، اور حضرت عثمان کا بھی یہ رہا ہے اوپینین، ان حضرات کا خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں حج اور عمرہ دونوں کریں اور چلے جائیں اور باقی سارا سال بیت اللہ ویران رہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ آئیں اور حج کریں اور واپس جائیں اور پھر عمرے کے لیے دوبارہ آئیں۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر تک ابھی حدیث سراقہ نہیں پہنچی تھی کہ حج تمتع کا جو رخصت اور حکم ہے وہ ہے تھرو آؤٹ کے لیے ہے۔ بہرحال وہیں پر صحابہ نے ان سے اختلاف کیا، ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی ان سے اختلاف کیا کرتے تھے اس بات سے۔ تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمتع، حج تمتع ہی واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں واجب ہی یہ ہے کہ حج تمتع کیا جائے، لیکن جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ حج افراد بھی جائز ہے، یعنی صرف حج کر لیا، حج تمتع بھی جائز ہے، اور حج قران بھی جائز ہے۔ جو ابن باز ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ تینوں کا اجر ایک برابر ہی ہوگا، اور لمن اتقا، اصل بات یہ ہے کہ وہ سارے دن جو ہیں وہ تقویٰ کے ساتھ سپینڈ کیے جائیں۔ بہرحال یہ حج کی کیونکہ ذکر آ رہا تھا تو یہ بات ہو گئی، ورنہ یہاں پر سفر کی بات ہے، اس لیے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ کتاب الحج میں یہ ساری حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر،
کہ 10 ذوالحجہ کو ہمارے ہاں گائے کا گوشت لایا گیا۔ فقلت ما ھذا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فقال نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی دی ہے، یہ اس کا گوشت ہے، یعنی لوگوں میں بھی بانٹا اور ازواج مطہرات کو بھی کھانے کے لیے بھیجا۔ قال یحییٰ، راوی حدیث یحییٰ کہتے ہیں فذکرت ھذا الحدیث للقاسم بن محمد فقال اتتک واللہ بالحدیث علی وجہہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد یہ حدیث قاسم بن محمد سے ذکر کی، اور یہ 7 فقہائے مدینہ میں سے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی قسم اس نے تم سے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے۔ تو لہٰذا بیسکلی یہاں پر یہ احادیث کیوں آئی ہیں؟ جاہل لوگوں کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے، جو سمجھتے ہیں کہ مہینے کے آغاز میں سفر کرنا چاہیے اور مہینے کے آخر میں نحوست خیال کرتے ہیں سفر کرنے کو۔ تو امام بخاری اس غلط عقیدے کی تردید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے ذوالقعدہ کے آخر میں شروع ہونے سے دلیل لے کر آتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی نحوست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سفر پھر کیوں کرتے؟ تو ہر سفر کا اس پر اطلاق کیا جا سکتا ہے، قیاس کیا جا سکتا ہے، گو کہ یہ حج کا سفر تھا، جہاد کے لیے بھی دلیل لی جا سکتی ہے اور کسی بھی سفر کے لیے دلیل لی جا سکتی ہے۔ باب الخروج فی رمضان، ماہ رمضان میں سفر کرنا۔ قال حدثنا علی بن عبداللہ المدینی، یہ علی ابن عبداللہ المدینی امام بخاری کے استاد ہیں۔ قال حدثنا سفیان، یہاں پہ سفیان بن عیینہ مراد ہیں۔ قال حدثنی الزہری، ابن شہاب زہری نے ہم سے کہا، عن عبید اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، فصام حتی بلغ القدید افطر، تو آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ جب آپ مقام قدید پہنچ گئے تو آپ نے افطار کر دیا، روزہ کھول دیا، یعنی پہلے ہی کھول دیا وقت سے۔ قال سفیان قال الزہری اخبرنی عبید اللہ عن ابن عباس وساق الحدیث، سفیان نے کہا کہ زہری نے فرمایا مجھے عبید اللہ نے بتایا، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوری حدیث بیان کی۔ اب بالکل جس طرح آخری جو دن ہے مہینے کے اس میں لوگ نحوست خیال کرتے تھے سفر کرنے کو، تو اسی طرح رمضان میں سفر کرنا مکروہ تب بھی خیال کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ وہ ان کا خیال ہے کہ اس سے مہینے کا تقدس مجروح ہوتا ہے، تو لیکن اگر ضرورت ہو آپ اور سفر آپ کا ان اوائڈیبل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں سفر کرنا ثابت ہے۔ باب التودیع، سفر کے وقت الوداع کہنا۔ کیا زبردست ایٹیکیٹ ہے کہ جس کی اب توجہ دلا رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ تودیع ہوتا ہے دعائیہ کلمہ دینا کسی کو سفر پر رخصت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وقال ابن وہب قال اخبرنی عمرو عن بکیر عن سلیمان بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ فقال لنا، تو ہم سے کہا، ان لقیتم فلانا و فلانا، اگر تم قریش کے فلاں فلاں 2 آدمیوں کو پاؤ، لرجلین من قریش، سماہما، آپ نے ان دونوں کے نام لیے، فحرقوہما بالنار، انہیں آگ میں جلا دینا۔ قال، تو پھر وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ثم اتیناہ نودعہ حین اردنا الخروج، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چلنے لگے تو ہم آپ کے پاس رخصت کے لیے آئے، تو فقالا، تو آپ نے فرمایا، انی کنت امرتکم، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، ان تحرقوا فلانا و فلانا بالنار، کہ تم فلاں فلاں کو آگ میں جلا دینا، وان النار لا يعذب بها الا اللہ، تو بے شک جو آگ ہے اس کا عذاب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا،
انہیں اگر تم پکڑ لو، گرفتار کر لو تو قتل کر دینا انہیں، لیکن جلا کر نہیں، ویسے ہی انہیں قتل کر دینا۔ اب ایک اور حدیث میں آتا ہے لا يعذب النار الا رب النار، آگ سے عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ یہ جو دو لوگ تھے، حبار بن اسود اور ایک اور شخص تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہی تھیں، کوئی ان کو ایشو نہیں تھا، نہ یہ ان کے رشتہ دار تھے، نہ یہ ان کے شوہر ان کو بھیج رہے ہیں، ان کا دیور ان کو لے کر جا رہا ہے، کوئی ان سے ناراض نہیں ہے، اور ان کو ایشو صرف یہ تھا کہ اب بس یہ کیوں جا رہی ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل ہو ور دے ٹو انٹرفیئر، تو اس نے حبار نے ماری کوئی نیزہ یا ایسی کوئی چیز، اور وہ حمل سے بھی تھیں، ان کا حمل بھی ساکت ہوا، وہ گریں بھی، اور بعد میں یہی زخم جو ہے وہ لگاتار کچھ سال وہ زندہ رہیں مدینہ آ کر بھی، لیکن یہ زخم ان کا باقی رہا، اور اسی سے کہا جاتا ہے کہ ان کا پھر انتقال بھی ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر آپ کو تکلیف تھی اپنی بیٹی کے ساتھ اس زیادتی کی، کتنی آپ کو تکلیف تھی کہ رحمت للعالمین تھے آپ، لیکن آپ نے یہ حکم دیا، آپ نے ایموشنلی اس بات کو اتنا زیادہ محسوس کیا ہوا تھا، لیکن جو ہی اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں قتل آپ کروا سکتے ہیں، انہوں نے کیا ہے یہ حرکت کی اور وہ دشمن ہیں، لیکن آپ ان کو جلا نہیں سکتے، تو فوراً منع کر دیا، بالکل منع کر دیا، اور اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ حبار بن اسود، دوسرا کا اب مجھے نام ذہن میں بھی نہیں ہے اور اس کا انجام بھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ حبار بن اسود فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہود نے بھی ایک بیچ میں ہر وقت ایک نہ ایک اپنی فتنہ پردازی وہ شروع کیے رکھتے تھے، تو ایک جو شروع کیا تھا انہوں نے فتنہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ ڈالی جائے، اور حضرت علی کی اپنی طرف سے یہ کہ ہم حضرت علی کو کتنی محبت کرتے ہیں، کہ حضرت علی ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو حضرت علی نے ان کو جلانے کا ارادہ کیا تھا، جلا کر آگ سے جلا کے ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اب واللہ عالم کہ ہو گیا تھا یا ابھی نیت ہی کی تھی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر کہا تھا کہ اللہ علی رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے عذاب دینے سے منع فرمایا ہے۔ باب السمع والطاعۃ للامام، امام کا حکم سننا اور اسے ماننا۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا امام اور خلیفہ وقت کی بات سننا اور ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تا وقت کہ کسی گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اگر کسی گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر اس کی بات سننا اور ماننا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایک اور روایت میں آتا ہے کسی مخلوق کی خالق کی معصیت کرتے ہوئے، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ ہسبینڈ ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہم بعض اوقات اپنی خواہش کی تکمیل ہی کر لیتے ہیں کسی دوسرے کا نام لگا کر، ہم اپنی مجبوری اور اپنی کمزوری جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کتنا بھی پریشرائز کرے، لیکن وہ پریشرائز کرنا خالق کی نافرمانی میں ہو تو پھر آپ کو نہیں ماننی، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں ہے۔ اور جب آپ کسی طرح سے بھی پریشرائزڈ فیل کر رہے ہو نا انسانوں کی طرف سے، تو اس وقت پھر مدد اللہ سے مانگا کریں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا کریں، نہ کہ فوری انسان گھٹنے ٹیک دے اور بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جائے اور پھر بات مان لے
اور کہے کہ یہ تو بس وجہ جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ اس نے مجھے کہہ دیا تو مجھے تو اب یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ پھر اس سے یہ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب تک امام آپ کو کسی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا، مساجد بند کروا دیتا ہے، نمازیں 5 وقت کی نہیں ہونے دیتا، اذان نہیں ہونے دیتا وغیرہ، اس طرح کے جو کام ہیں وہ آپ کو یعنی حکم دیتا ہے شراب پینے کا یا عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنے کا حکم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چوائس نہیں رہتی کہ کسی نے کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو نہ کرے، بلکہ وہ آگے بڑھ کے یہ ہو جاتی ہے کہ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں تو آپ کر سکتے ہیں ریٹیلیٹ، ورنہ ادروائز حکام کی اطاعت کا حکم ہے، کیونکہ اگر بات بات پر اطاعت نہ کی جائے اور بات بات پر بغاوت کا علم بلند کیا جائے تو اس طرح جو نظام ہے نا وہ چلتا نہیں ہے۔ اب ظالم حکمران ملک کا انتظام اگر اچھی طرح چلا رہا ہے تو بھی علم بغاوت اس کے خلاف بلند کرنا جائز نہیں۔ بابن یقاتل من وراء الامام ویتقی بہ، امام کے زیر سایہ حملہ اور دفاع کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم یہ حدیث ہے اور بہت اہم یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے تو آپ وقت کے امام کے حکم کے مطابق اور وقت کے امام کے پیچھے آپ جنگ لڑیں گے۔ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا لینا یا ایک بندہ اٹھ کے تو جہاد کے کانسیپٹ کو اپنے اوپر لاگو کر کے اور وہ ایک چھوٹی سی چاہے جماعت بنا لے، تو یہ فکر، یہ انداز فکر، یہ تھاٹ نہ تو سیدھی ہے اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہے۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادی ان الاعرج حدثه انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ہم لوگ بعد میں آنے والے ہیں مگر مرتبے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ وبہذا الاسناد، اور اسی سند سے روایت ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی۔ وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، امام تو ڈھال ہوتا ہے، يُقَاتَلُ مِن وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، اس کے پیچھے قتال کیا جاتا ہے اور اسی کی پروٹیکشن لی جاتی ہے، اس کے زیر سایہ جنگ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہی دفاع کیا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، اور اگر وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے اور عدل کرے تو اسے ثواب ملے گا۔ وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ، اور اگر وہ اس کے خلاف کرے تو اس کے سبب گناہ گار ہوگا۔ اب حاکم شریعت کی ذات لوگوں کے لیے ڈھال کی طرح ہوتی ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا اور دشمن بھی ان سے خوفزدہ رہتا ہے، لہٰذا اس ڈھال کی حفاظت، امام کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث سے امام شریعت کی شخصیت اور اس کی طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور شرعی حکومت کا مقام بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے اسلام آج اس غربت کی حالت میں ہے جس میں آج ہم دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی غلامانہ زندگیاں، مسلمانوں کا اسلام کے بارے میں اپولوجیٹک رویہ، مسلمانوں کا جگہ جگہ پس رہے ہونا، مظلوم ہونا، یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ پھر یہ ہے کہ امام سے مراد ہر وہ با اختیار شخص ہے جو لوگوں کے معاملات کا منتظم ہو، جس کے امر و نہی اور جہادی معاملات میں اتباع کیا جاتا ہو۔ اور حدیث کے یہ معنی ہے کہ امام اور حکمران کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کیا جائے، اس کے بغیر جہاد کرنے کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو جہاد سے مقصود ہوتے ہیں، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔
باب البیتی فی الحرب علی اللہ یفر وقال بعضهم علی الموت، دوران جنگ میں لڑائی سے نہ بھاگنے پر، اور بعض نے کہا موت پر بیعت لینا، لقولہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا شبہ اللہ ان اہل ایمان پر راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ بیعت علی الموت یا علی عدم الفرار تھی، یعنی ہمیں اب عثمان رضی اللہ عنہ کے جو ایک افواہ پھیلی تھی کہ ہمیں ان کی شہادت کا بدلہ لینا ہی لینا ہے، چاہے ہم خود مر جائیں، ہم بھاگیں گے نہیں اس میدان سے۔ حالانکہ مسلمان احرام کی حالت میں تھے، کوئی ان کے پاس اسلحے نہیں تھے، جنگ کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہو کے آئے ہوئے تھے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جبیریۃ عن نافع قال قال ابن عمر رضی اللہ عنہما رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم على الموت قال لا بايعهم على الصبر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب ہم دوسرے سال دوبارہ آئے تو ہم میں سے دو شخص بھی اس درخت کی نشاندہی پر متفق نہ ہو سکے جس کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی۔ اس درخت کا چھپ جانا بھی اللہ کی طرف سے رحمت تھا، کیونکہ ورنہ لوگوں نے اس کی عقیدت کرنی شروع کر دینی تھی۔ راوی حدیث نے کہا ہم نے نافع سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کن امور پر بیعت لی تھی، کیا موت پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ صبر و استقامت پر بیعت کی تھی۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا عمرو بن یحیی عن عباد بن تمیم عن عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال لما كان زمن الحرة اتاه آت فقال له، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ غالباً وہی صحابی ہیں کہ جن کو اذان کا خواب آیا تھا۔ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں ایک شخص ان کے پاس آیا۔ واقعہ حرہ کیا ہے؟ یہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں یہ جو یزید تھا نا، اس کا جو طریقہ ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا، یہ بہت اگریسو تھا، اور پھر یہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ یہ کوئی حرمت حلال کر رہا ہے، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے کیا۔ پھر اسی طرح سے یہ جو اپنی بیعت کروانا چاہتا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، اس میں اس نے مدینہ پر شام کی فوجیں بھیج دیں اور لشکر کشی کی، تو حالانکہ مدینہ حرم ہے۔ تو اس وقت ایک جو یہ تابعی ہیں عبداللہ بن حنظلہ، اور حنظلہ یہ وہ حنظلہ ہیں جو احد کے دن شہید ہوئے تھے، جن کو حنظلہ الغسیل کہا جاتا ہے، غسیل ملائکہ، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور پھر یہ حالت جنابت میں احد گئے تھے اور وہاں شہید ہوئے، اور پھر فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ اور وہ جو ریلیشن شپ قائم ہوا تھا ان کا اپنی بیوی سے، اس ریلیشن شپ میں یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے نتیجے میں، یعنی بعد میں تقریباً 9 مہینے کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے اپنے والد کی شہادت کے بعد۔ یہ ہیں عبداللہ ابن حنظلہ۔ اب یہ جو عبداللہ بن حنظلہ ہے نا، یہ اٹھے اور انہوں نے لوگوں سے بیعت علی الموت چاہی کہ ہم، یعنی لٹرلی سر دھڑ کی بازی ہم لگا دیں گے، لیکن ہم یہ شامی فوجوں کو مدینہ کے حرم کو وائلیٹ نہیں کرنے دیں گے۔ تو ان ابن حنظلہ یبایع الناس علی الموت، کہ حنظلہ کا بیٹا رضی اللہ عنہ کا بیٹا لوگوں سے موت پر بیعت لے رہا ہے۔ فقالا، تو عبداللہ بن زید نے کہا لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اس پر بیعت نہیں کروں گا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ بیعت علی الموت کر ہی لینا، کہ اگر میں یعنی نہ کر سکا تو پھر میں یعنی ایک بیعت توڑوں گا۔ تو لہٰذا صحابہ کا ایک محتاط رویہ ہوا کرتا تھا، یہ نہیں کہ وہ کوئی اگری کرتے تھے شامی فوجوں کے ساتھ یا یزید کے ساتھ۔ تو بہرحال یزید جو ہے، اس کی جو فوجیں ہیں، انہوں نے جنگ کی، اور اہل مدینہ نے بھی جتنا ان سے ہو سکا باہر نکل کر انہوں نے بھی خوب جنگ کی،
لیکن بہرحال یہ شہید ہو گئے. عبداللہ بن حنظلہ بھی شہید ہو گئے اور بہت ہی جرت مندانہ انہوں نے اس دن جنگ کی، لیکن بہرحال وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں شامی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مدینہ کے اندر گھس کے بھی لوٹ مار کی. تو کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ جو وقت تھے یہ کتنے، ہم آج کوئی پولیٹیکل اپہیول ہوتا ہے ملک میں اس طرح تو کیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل بیٹھ رہا ہے اور جیسے گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، لیکن یہ جو حالات واقعات ہوئے ہیں یہ کہیں اس سے زیادہ تھے جو ان لوگوں نے فیس کیے ہیں اس وقت. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا فبايعته الثانية. سلمہ بن اکوع یہ بھی بڑی ہی یونیک ایک ہستی ہیں، اور یہ بھاگتے بھی جیسے لیپرڈز بھاگتے ہیں اتنے تیز یہ بھاگتے تھے، اور اسی طرح سے یہ گھڑ سوار بھی بڑے ہی زبردست تھے، یعنی دونوں طرح سے یہ جنگ میں بڑے ہی ماہر تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، یہ اسی دن کی بات ہے، حدیبیہ کے دن کی، اور اس کے بعد میں ایک درخت کے سائے کے نیچے چلا گیا. پھر جب ہجوم ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابن اکوع کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بیعت کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا تو پھر صحیح، یعنی دوبارہ کر لو ایک دفعہ. لہٰذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار بیعت کی. اور ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع کیونکہ شہر سوار اور پیادہ دونوں طرح کی لڑائی میں ماہر تھے، تو دونوں صفات کے اعتبار سے 2 دفعہ آپ سے بیعت لی گئی. سبحان اللہ. فقلت له یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ. راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اے ابو مسلم تم لوگوں نے اس دن کس بات پر بیعت کی تھی؟ قال علی الموت. تو انہوں نے فرمایا موت پر. اب یہ صبر، موت، عدم فرار، یہ سب ایک ہی چیز ہیں دراصل، کہ بس ڈٹ جانا ہے میدان جنگ میں، اور چاہے لڑتے لڑتے موت آ جائے تو ہم نے یہاں سے بھاگنا نہیں ہے، ہم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول كانت الانصار يوم الخندق تقول. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ خندق کی لڑائی میں انصار کہتے تھے نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، یہ بیعت ہمیشہ کے لیے ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے. فأجابهم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب دیا اے اللہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں، تو انصار اور مہاجرین کو عزت عطا فرما. قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع محمد بن فضیل عن عاصم عن ابی عثمان عن مجاشع رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و اخی. مجاشع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقلتو تو میں نے عرض کی بایعنا علی الہجرہ ہم سے ہجرت پر بیعت لے لیں. فقال مدت الہجرۃ لأہلہا ہجرت تو مسلمانوں کے لیے ختم ہو چکی ہے. فقلتو تو میں نے کہا علامہ تبایعنا پھر کس چیز پر آپ ہم سے بیعت لیں گے؟ قال علی الاسلامی والجہادی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پر اور استقامت کے ساتھ جہاد پر گامزن رہنے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد و نیت. فتح مکہ کے بعد مکہ دارالاسلام بن گیا تھا، لہٰذا وہ ٹیکنیکل ہجرت کہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے والی تھی اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. بہت سے فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والے سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ وغیرہ رضی اللہ عنہم یہ سب مکہ ہی میں رہے ہیں بعد میں بھی. تو کیونکہ ہجرت کا وہ جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی. مکہ سے مدینہ والی یہاں پر مراد ہے، لیکن شر کی جگہوں سے ہجرت کرنا ابھی بھی باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ اسی طرح کتاب الایمان صحیح بخاری ہی میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ مسلمانوں پر قریب ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے کہ وہ اپنا جو مال ہے نا، یہ بھیڑ اور بکریاں، یہ لے کر تو پہاڑوں میں اور وادیوں میں اور مواقع القطر یعنی بارش کے ویلیز میں وہاں چلا جائے، اور یعنی شر کی جگہوں سے سولیٹیوڈ اختیار کر لے، علیحدگی اختیار کر لے، تو اتنے فتنے ہو جائیں شہر میں کہ انسان اپنے آپ کو الگ کر لے اور اس طرح سے اپنی ایک الگ سے زندگی گزار چھوڑے، تو یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہی ہے، ہجرت ہی قرار دی جاتی ہے۔ تو اس میں یہاں پر ایک ہم نے ابھی حدیث پڑھی تھی، باب التودیع 2954، سفر کے وقت الوداع کہنا۔ تو اس میں بات جو ہے وہ دوسری طرف چل نکلی۔ سفر کے وقت الوداع کہنے کے دعائیہ کلمات بعض ہمیں سنت سے بھی ملتے ہیں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وداع کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے کوئی بھی اور دعائیہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے، جان، ایمان، عصمت کی حفاظت، یا کوئی بھی سفر کے دوران جیسے والدین وصیت کرتے ہیں یا تاکید کرتے ہیں بیٹا نمازیں نہ چھوڑنا، خیر سے جاؤ خیر سے آؤ، تو چاہے اپنی زبان میں ہوں چاہے کسی میں بھی ہوں، تو یہ فرق ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ تعزیت کے بھی مختلف الفاظ ہمیں ملتے ہیں، کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، کہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو ان کو ایک دعا سکھائی ہے، پھر اپنی بیٹی کے پاس گئے ہیں جب ان کا بچہ انتقال کر رہا تھا تو ان کو ایک اور طرح سے صبر اور حوصلے کی تلقین کی ہے۔ تو لہٰذا یہ فرق کلمات ہیں تعزیت کے اور تودیع کے، اور موقع کی مناسبت سے ان کو اختیار کرنا عین ایک مسلمان کا اخلاق ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تودیع یا تعزیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی اور ہی ٹینجنٹ پر چلے جاتے ہیں، ہم وداع بھی کر رہے ہیں تو ہم کچھ وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بس کی کنٹرول کی ہیں ہی نہیں، کھانا کہاں سے کھاؤ گے، ریسٹ کہاں پہ کرو گے، وغیرہ وغیرہ، رابطے میں رہنا، اب تو رابطہ ہے بھی بہت زیادہ، تو یعنی ہم جو ایمان کی حفاظت کی دعائیں ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمارے تعزیتی کلمات بھی جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات بالکل لا یعنی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ دوسرے کو انوائے بھی کر دیتے ہیں اور اس کی پریویسی کو باقاعدہ انویڈ کرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں سے سرچنگ کوسچنز پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کس ڈاکٹر پہ گئے اور فلاں پہ کیوں گئے اور فلاں پہ کیوں نہ گئے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے اور سنت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔